الرحیم. ایک تمام انسانوں کے اندر قابل قبول حقیقت ہے اور یہ قرآنی بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ کل ظالم خصما وللمظلوم عونا. ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا، یہ فریضہ ہے انسانی بھی، اخلاقی بھی اور دینی بھی. اس سے جو فرار کرتا ہے گویا وہ اپنے دین سے فرار کرتا ہے، اپنی انسانیت سے فرار کرتا ہے اور اخلاقی قدروں سے فرار کرتا ہے. دنیا پوری اس وقت ظلم اور استبداد کی چکی میں پس رہی ہے، اور بالخصوص غزہ کے مظلوم اور فلسطین کے مظلوم کہ ان کی کوئی آواز ہی نہیں بنتا. بلا دیا گیا انہیں اور ایک ظلم کو لیجیٹیمائز کیا گیا. سیکورٹی کونسل کے اندر جو نیشنل اقوام متحدہ کی ہے، اور پھر ہمارے حکمرانوں نے بھی کہا لیا گیا ہمیں آدھی زمین پر اسرائیل قبول ہے. یہ ظلم ہے. کس ضابطے کے تحت آپ کہتے ہو جی کہ ہمیں آدھی سرزمین پر ہمیں اسرائیل قبول ہے؟ کیسے؟ پھر آپ کشمیر بھی کہتے ہیں جی کہ آدھا ہمارے پاس ہے، آدھا انڈیا کے پاس ہے کیونکہ ان کا قبضہ ہے وہاں. یا اس سے پہلے مثلا آپ کے گھر پر کوئی قبضہ کر لے اور قابض ہو جائے آپ کے جی آدھا اس کا آدھا ہمارا. یہ کون سے انصاف ہے؟ ظلم ہے. تو پاکستان کی سرزمین میں اس وطن کا ایسا سپوت ہے جس نے سزائے حق بلند کی، ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، مظلوموں کی حمایت میں اٹھے، مدد کے لیے اٹھے اور طولانی ترین سفر کیے، خطرناک سفر کیے. وہ جناب سینیٹر مشتاق صاحب ہے. واقعاً ان پر رشک آتا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہے. کروڑوں انسانوں میں جرت بھی ہے، ہمت بھی ہے، حوصلہ بھی ہے، معرفت و شناخت بھی ہے اور حقیقتوں کی بصیرت بھی ہے. تو یہ 2 مرتبہ اسرائیل کے زندانوں میں رہے. یہ ذالک کا فضل اللہ یہ ہوتی ہے من یشاء. واقعہ حقیقت ہے یہ. تو ان کا تحریک تحفظ عین پاکستان میں شامل ہونا خود تحریک تحفظ عین پاکستان کی عزت میں، حیثیت میں اضافے کے مترادف ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. باقی باتیں بہت ہو چکی ہیں. دوسری بات، پاکستان کے عوام بھی مظلوم ہیں. ان پر معاشی ظلم ہو رہا ہے، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، بے شرمی کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ. سیاسی حقوق ہو پامال ہے، معاشی حقوق ہو پامال ہے، جان مال کی تحفظ کا جو حق ہے وہ بھی پامال ہے، نہیں مل رہا ہے. اور جہاں پر مسلط ہے آپ یقین کر لیں انسانیت نام کی چیز ان میں کوئی نہیں ہے. انہوں نے پاکستان کو فتح کیا ہوا ہے. پاکستان اس وقت مقبوضہ پاکستان ہے، آزاد پاکستان نہیں ہے. اس کا آئین کہاں گیا وہ متفقہ متنازع؟ عدلیہ کہاں ہے جہاں سے امید ہو، توقع ہو کہ یہاں سے انصاف ملے گا؟ وہ الیکشن کمیشن کہاں ہے جہاں سے امید ہو کہ یہاں سے فری فیئر الیکشن کرائے جائیں گے؟ وہ پارلیمنٹ کہاں ہے جہاں سے امید ہے کہ پاکستان کے عوام کی آواز بنے گی، سٹینڈ لے گی، اس میں جان ہوگی، طاقت ہوگی، کھڑی ہو سکے گی؟ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ پہلی کلاس کے بچوں کی طرح ہے یا نئے ریکروٹوں کی طرح ہے. اس نے صرف یس کہنا ہے، یس. اور میں کیا کہوں، یہاں سے ایسے الفاظ زبان پر آنا چاہتے ہیں تو شاید میں شرم آتی ہے. میں نے امامہ باغ میں پہنا ہوا ہے. یعنی ایسے ہی ہے، یس. یہ پارلیمنٹ، یہ سینٹ. آج وہاں خبریں آ رہی تھی کہ آج پھر بھی میڈل مل رہے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر. تو یہ 26ویں آئینی ترمیم والوں کو بھی میڈل دیں. انہوں نے بہت بڑی پاکستان کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا اور حملہ کیا اس میں اس کو انعام دیں. 87ویں آئینی ترمیم والوں کو بھی انعام دیں، ان کو میڈل دیں. کیا حیران ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی نا جو ایک ناپسندہ چیز ہوتی ہے نہ کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، اس کی انسلٹ کرو، آگے سے بولتا ہے، بچہ بھی بولتا ہے، چھوٹا سا بچہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، روک ہی کرے، چیخے کرے. یہ پارلیمنٹ ایسی بن گئی ہے
جس کے اندر سے یقین کر لیں غیرت، حمیت، خودی، عزت نفس، انسانی کرامت ختم ہو چکی ہے، مر چکی ہے. یہ قبرستان ہے، یہ قبرستان ہے. وہاں جا کے فاتحہ پڑھنی چاہیے مردوں کی. ہمارا وطن تباہی و بربادی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. مہنگائی آپ کے سامنے ہے، سب نے بتا دیا ہے. اور اس کے بعد آنے والا بجٹ جو ہے مزید ہے. آپ دیکھیں میڈیا سے کتنے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، بے روزگاری نہیں بڑھ رہی ہے. آپ خود فیس کر رہے ہیں اس کو. سنا ہے 2-3 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہے. یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. پیکا ایکٹ، گلا آپ کا گلا دبایا گیا، سب کا گلا دبایا گیا، زبانوں پر تالے لگائے گئے. لہذا میں مزید کوشش کروں گا کہ اور یہ باتیں کروں. لیکن ہم جو ہیں واقعات آپ دیکھیں، عوام، اگر میں عوام سے آپ کے ذریعے بات کرتا ہوں، اگر عوام ساتھ نہ دیں، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حضرت ابراہیم موجود ہوتے ہیں، حکومت نمرود کی ہوتی ہے. عوام ساتھ نہ دیں، حضرت موسیٰ موجود ہوتے ہیں، حکومت فرعون کی ہوتی ہے. عوام ساتھ نہ دیں، امام حسین کا گلا کاٹ کے نیزے پہ بلند ہوتا ہے. ان کی رسول پاک کی بیٹیاں نواسیاں قیدی ہوتی ہیں، اور حکومت کس کی ہوتی ہے؟ یزید کی، ظالم کی. اب عوام خود سوچ لیں، ہم سب خود سوچ لیں، ہم سارے، کیا ہم نے اس فرعونی، نمرودی اور یزیدی نظام کے سائے تلے زندگی گزارنی ہے؟ یعنی اس کا تخت اچھالنا ہے؟ یہ عوام کر سکتے ہیں، ہم سارے مل کر. ہم عوام سے عہد کرتے ہیں، ہم عوام کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. اگر قربانی دینی ہے تو پہلے ہم خود دیں گے. شکریہ.